معزز معتمد سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین، متین الرؤوف الرحیم المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ محترم سامعین کرام و عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ آج کی یہ تاریخ اور آنے والا دن اور یہ مقدس ماہ مبارکہ بہت سارے اکابرین، اللہ والوں اور اللہ کے نیک بندوں کی یاد دلاتا ہے، اور آئے دن ہم اور آپ ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ ضمناً کچھ باتیں میں عرض کرتا چلوں گا، اور خاص جو میرا پیغام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اگر سرخروئی اور عزت و عظمت چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ تو کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا، عادت کے مطابق نعت رسول مقبول کے کچھ اشعار میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ معتبر اپنی زندگی کر لو، 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 خود کو تم عاشق نبی کر لو، خود کو تم عاشق نبی کر لو، معتبر اپنی زندگی کر لو۔ فرماتے ہیں دیکھیے گا، تم کو واللہ ولی بنا دے گا،
تم کو واللہ ولی بنا دے گا اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت سے دوستی کر لو اعلی حضرت سے دوستی کر لو معتبر اپنی زندگی کر لو. اور یہ شعر دیکھیے گا. سبز گنبد کے بس تصور سے سبز گنبد کے بس تصور سے دل کی کھیتی دل کی کھیتی دل کی کھیتی ہری بھری کر لو دل کی کھیتی ہری بھری. اگر منہ کے اندر زبان ہے تو سنبھل کے پڑھیں. دل کی کھیتی ہری بھری. اور اس شعر کے اندر شاعر نے ایک اشارہ کیا ہے. ایک لمحہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ کو, ایک گھڑی کو, اور ایک صدی کا معنی ہوتا ہے مکمل 100 سال کا عرصہ. اب دیکھیے شاعر نے کیا اشارہ کیا. بات جب آئے دید آقا کی, بات جب آئے دید آقا کی تو ایک لمحے ایک لمحے ایک لمحے کو ایک صدی کر لو ایک لمحے کو ایک صدی. اور آج ہماری زندگیوں میں جو اکڑا اکڑا سا ماحول ہے, پریشانی ہے, یہ شعر دیکھیے گا. شاعر کہتے ہیں زندگی میں اگر اندھیرا ہے, زندگی میں اگر اندھیرا ہے, ذکر آقا ذکر آقا ذکر آقا سے روشنی کر لو ذکر آقا سے روشنی کر لو. اور آج بہت سے لوگ ہیں جو بڑا بننے کے لیے, عزت دار بننے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اب اسی پر ایک شعر دیکھیے گا. تاجور تم سے بھیک مانگے گا, تاجور تم سے بھیک مانگے گا, کب شاہ بطحا شاہ بطحا شاہ بطحا کی نوکری کر لو شاہ بطحا کی نوکری کر لو. خود کو تم عاشق نبی. اور یہ شعر سلطان الہند کی بارگاہ میں دیکھیے گا منقبت کا. ایک دن آئیں گے غریب نواز, ایک دن آئیں گے غریب نواز,
کب دل کو اجمیر، دل کو اجمیر، دل کو اجمیر کی گلی کر لو، دل کو اجمیر کی گلی کر لو، معتبر اپنی زندگی۔ اور یہ تاریخ اور یہ مہینہ ولادت مولائے کائنات کا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ایک بڑا طبقہ جو ابو بکر، عمر، عثمان کو پیچھے چھوڑ کر کی کوشش کر کے صرف علی علی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اب اس پر ایک شعر ہے، دیکھیے گا۔ پہلے شیخین کا ہو ذکر جمیل، شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ اب دیکھیے گا، پہلے شیخین کا ہو ذکر جمیل، پھر ساتھ میں تم، ساتھ میں تم، ساتھ میں تم علی علی کر لو، ساتھ میں تم علی علی کر لو، معتبر اپ۔ ایک شعر دیکھیے گا، فرماتے ہیں، یہ حاصل کلام شعر ہے اور یہ ایک پیغام بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تھام کر دامن، اعلیٰ حضرت کا تھام کر دامن، سنیوں خود، سنیوں خود، سنیوں خود کو جنتی کر لو، سنیوں خود کو جنتی۔ ایک پیغام اعلیٰ حضرت دیکھیے گا، بات سادات کی جب آ جائے، بات سادات کی جب آ جائے تو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی پیروی کر لو، اعلیٰ حضرت کی پیروی۔ آخری شعر دیکھیے گا، بغض کا معنی دشمنی۔ اب دیکھیے گا، بغض احمد رضا میں جیتے ہو، بغض احمد رضا میں جیتے ہو، خیر چاہو، خیر چاہو، خیر چاہو تو عاشقی کر لو، خیر چاہو تو عاشقی کر لو، معتبر اپنی زندگی کر لو، خود کو تم عاشق نبی کر لو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف نشاندہی فرماتی ہے
اور اس بات کی طرف بنی آدم کا ذہن اور اس کی توجہ مرکوز کرتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کچھ پانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، عزت عظمت کا تاج پہننا ہے، کہ اللہ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب جب اللہ رب قدیر قرآن مجید کی متعدد آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، ہم نے انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تاج کرامت اس کے سر پہ رکھا ہے، اس کو افضل بنایا ہے اور مخلوقات سے، تو یہ کس بنیاد پر ہے اور کس بنا پر ہے؟ تو اگر آپ قرآن مجید اور احادیث کریمہ کا جائزہ لیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عزت و عظمت کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف یہ عزت و عظمت اس دل میں چھپے ہوئے ایمان کی بنیاد پر ہے کہ جس ایمان کی بنیاد پر کل صحابہ کامیاب ہوئے تھے، تابعین کامیاب ہوئے تھے، تبع تابعین کامیاب ہوئے تھے، اہل بیت پاک کامیاب ہوئے تھے، اولیاء کاملین کامیاب ہوئے تھے۔ اور جب جب اس ایمان کی نگر ڈگر کو لے کر جب ایک بندہ آگے بڑھتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم کو چومتی ہوئی نظر آتی ہے، کامرانیاں اس کی عزت اور اس کا استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج لوگوں نے بڑا عجیب سا مشن اور بڑا عجیب سا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ وہ چند دنوں کی دنیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور ہم جب دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو میرے خیال سے وہ شاید ہی کوئی آدمی ہوگا جو پوری دنیا گھوم کر آیا ہو۔ چند ملک گھوم لیا، چند جگہوں پر چلا گیا، پورا ہندوستان گھومنا بھی ایک اعتبار سے ناممکن سا نظر آتا ہے، اس لیے کہ گلیاں، نگر ڈگر، شہر، علاقے، قصبے وغیرہ وغیرہ بہت بڑی دنیا ہے، لیکن ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو دنیا وسیع تر نظر آتی ہے، ہم ہماری نگاہوں سے دیکھیں تو دنیا بڑی بڑی نظر آتی ہے، لیکن جب قرآن مجید کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ دنیا بہت بڑی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہاں ایک ذات باقی رہے گی جس کو پروردگار عالم کہا جاتا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ بہت چھوٹی ہے، اگر ہم قرآن پاک کی نظر سے دیکھیں تو دنیا بہت چھوٹی ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ طرح طرح کے اعتبار سے، طرح طرح کے طور پر اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ نہ اپنے گھر کے رہتے ہیں نہ گھر کے باہر کے رہتے ہیں، اور آئے دن وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا مجھے عزت مل جائے گی، میں وہ کام کروں گا مجھے عظمت مل جائے گی، میں فلاں کا پرچار کروں گا مجھے یہ مل جائے گا، میں فلاں کی تعریف و توصیف کروں گا مجھے یہ مل جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ کسی اور کا نام لیا جائے کہ نہ لیا جائے، ہاں اگر کامیابی، کامرانی، عزت
عظمت، سرخروئی، شان و شوکت، پایائے بلندی اگر پانی ہے تو پھر آقا کریم کا نام لینا پڑے گا، مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا کہ ان کے ذکر کی بنیاد پر کل ان کو کامیابی ملی تھی، آج ہم کو کامیابی ملے گی۔ آج کے جو حالات کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا مسلمان بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، اب تو یہ ایسا ہو جائے گا، اب تو ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کی چند منٹوں کے لیے توجہ چاہتا ہوں اور ایک سنجیدہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گھبراتا وہ ہے جس کے پاس میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس میں انبیاء کرام کی محبت ہے، ہمارے پاس میں صحابہ کرام کی محبت ہے، ہمارے پاس میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، ہمارے پاس میں تابعین تبع تابعین کی محبت ہے، ہمارے پاس میں سلسلہ قادریہ بھی ہے، ہمارے پاس میں سلسلہ نقشبندیہ بھی ہے، ہمارے پاس میں سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، ہمارے پاس میں سلسلہ چشت بھی ہے، ہمارے پاس میں مذہب امام حنیف بھی ہے، ہمارے پاس میں محبت امام شافعی بھی ہے، ہمارے پاس میں امام مالک کی محبتوں کا مرکز بھی ہے، ہمارے پاس میں امام احمد ابن حنبل کی توجہ کا مرکز بھی ہے، اور آگے بڑھ کر کہوں تو ہمارے پاس میں قادری دولہ بھی ہے، غوث اعظم بھی ہیں، ہمارے پاس میں غریب نواز بھی ہیں، ہمارے پاس میں اعلیٰ حضرت بھی ہیں، ہمارے پاس میں صوفی پاک قطب الدین، نظام الدین، علاء الدین، حمید الدین، فخر الدین، نہ جانے کتنے اولیاء کرام ہیں۔ وہ جب اپنے اپنے زمانے میں رہے، انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم ان کی نگر، ان کی ڈگر پر چل کر انہی کے مشن پر عمل کریں گے، اللہ ہمیں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں بھی کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ اب آئیے تاریخ اور خاص طور پر قرآن پاک کی روشنی میں دو تین مثالیں پیش کروں گا، پھر وقت بھی ہو جائے گا کیونکہ مثالیں بڑی بڑی ہیں، کہ جو رب تبارک و تعالی کی دشمنی مول لیتا ہے اور اپنے جھوٹے مذہب کے پرچار کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج ہو رہا ہے؟ یہ آج نہیں ہو رہا ہے پیارے، یہ تو حضرت آدم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم تھے، سامنے ابلیس تھا، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام تھے، سامنے ان کی قوم تھی جو بدماش ظالم قوم تھی، ایک طرف حضرت ابراہیم تھے، سامنے نمرود تھا، ایک طرف حضرت عیسیٰ تھے، ساتھ میں ان کو تکلیف دینے والے کچھ اور بھی تھے، ایک طرف حضرت موسیٰ تھے، سامنے حامان تھا، فرعون تھا، قارون تھا، ایک طرف حضرت داؤد تھے، سامنے آپ کو تکلیف پہنچانے والی قوم موجود تھی۔ اور یہ تو پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک طرف خاتم الانبیاء جن کے صدقے میں زمین کو بنایا گیا، آسمان کو بنایا گیا، شمس و قمر کو بنایا گیا، برگ و ثمر کو بنایا گیا، اور امام اہل سنت نے کہہ ہی دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب وہ موجود تھے تو سامنے ایک فرعون نہیں، ایک حامان نہیں، ایک نمرود نہیں، ایک قارون نہیں، ایک شداد نہیں، بلکہ گلی گلی میں ابو جہل موجود تھے، گلی گلی میں ابو لہب موجود تھے، شہر شہر میں عتبہ موجود تھا، شیبہ موجود تھا، امیہ بن خلف موجود تھا، حضور کو پتھر مارتے تھے، حضور کو پریشان کرتے تھے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ جب ہم سیرت مصطفیٰ کی مکی زندگی کو پڑھتے ہیں، 40 سال اعلان نبوت کے بعد سے لے کر 53 سال کی زندگی، جو 13 سال کی زندگی ہے، مقام طائف کو ہم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم وہ واقعات جو احادیث کریمہ میں موجود ہیں ابتدائے اسلام کے، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، غزوہ تبوک کو پڑھتے ہیں، غزوہ بنی المصطلق کو پڑھتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دی گئی، آخر وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کو اتنی پریشانیاں
دی گئی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ میں کافی دیر سوچتا رہا، پھر مجھے پتا چلا یہ تکلیفیں اس لیے تھی کہ میرے آقا یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کل میری امت اسی طریقے کی پریشانیوں میں مبتلا کی جائے گی، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح آقا علیہ السلام نے صبر کے ساتھ میں، تحمل کے ساتھ میں، شکر کے ساتھ میں ان پریشانیوں کا مقابلہ کیا اور فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والا مذہب اسلام عرب نہیں پوری دنیا میں پھیل گیا، اگر آج بھی اسی آقا کی سنت مبارکہ نقش قدم پر چل کر، اسوہ مصطفیٰ پہ چل کر، اگر ہم نے صبر کے ساتھ میں، شکر کے ساتھ میں، تحمل کے ساتھ میں، بردباری کے ساتھ میں، برداشت کے ساتھ میں اگر ہم نے مقابلہ کر لیا، تو جس طرح کل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشانیوں کے بعد دین پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اسی طرح آج ہم بہت ساری تکلیفوں کے بعد دین پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں غریب نواز تشریف لائے تھے تو ہندوستان میں کیا تھا؟ سنجر کی زمین سے چل کر راجستھان کی بنجر زمین پر جب میرا خواجہ آیا تھا، کیا تھا؟ کیا تھا بتائیے؟ نہ کوئی استقبال کرنے والا تھا، نہ کوئی ہار پھول کا مالا پہلانے والا تھا، نہ کوئی نعرہ لگانے والا تھا۔ عالم یہ تھا کہ بیٹھنے پر بھی پابندیاں، پانی پینے پر بھی پابندیاں، اس طریقے سے ماحول کریٹ کیا گیا، لیکن میرے خواجہ نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے صبر و شکر کے ساتھ میں، اپنی روحانی طاقت و پاور کے ساتھ میں جب دین پھیلایا تو پرتھوی راج چوہان، جس کی حکومت کو پتورا حکومت کہا جاتا تھا، اس پتورا حکومت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ آج پرتھوی راج کو کوئی یاد نہیں کرتا، جو بھی یاد کرتا ہے تو میرے خواجہ کو یاد کرتا ہے، ہندوستان کے راجہ کو یاد کرتا ہے، سلطان الہند کو یاد کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو دین کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں وہ وقتی طور کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد میں آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ یہی تو پہلے کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اللہ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو رب کی نافرمانی کرتا ہے، جو رب کے حکم کو نہیں مانتا، وقتی طور پر وہ عزت دار بھی ہوتا ہے، وقتی طور پر وہ عظمت والا بھی بن جاتا ہے، کچھ لوگوں میں وقتی طور پر وہ مالدار بھی ہو جاتا ہے، حکومت اس کے قبضے میں ہوتی ہے، کرسی تخت و تاج اس کے قبضے میں ہوتا ہے، لیکن جب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور جب وہ پکڑ آتی ہے تو آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیں، قوم عاد، آج تو JCB کا زمانہ ہے، بلڈوزر کا زمانہ ہے، اگر مکان بنانا ہے تو بڑے سے بڑا پتھر وہ JCB اوپر لے کے جاتی ہے، پھر اس کو نیچے لاتی ہے، اگر کسی چیز کو توڑنا ہے تو وہ JCB کے ذریعے بڑے آسانی کے ساتھ ایک بٹن دبایا اور پورا توڑ دیا گیا۔ لیکن وہ وقت نہ JCB کا زمانہ تھا، نہ مشینری کا زمانہ تھا، نہ الیکٹرونک ڈیوائس کا زمانہ تھا۔ ایسے وقت میں قوم عاد کو یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جو ٹنوں کے اندر وزن رکھتے ہیں، منوں کے اندر وزن رکھتے تھے، پہاڑ کے اوپر اپنی پیٹھ پر رکھ کر وہ چڑھایا کرتے تھے۔ اب 29واں پارہ کھولیے، لیکن جب نافرمانی اللہ کی جب نافرمانی رسول اعظم کی تو پھر عالم یہ ہوا کہ اب وہی قوم عاد پر جب عذاب آیا تو عالم یہ ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے 8 دنوں تک بارش ہوئی، 7 دنوں تک 8 راتوں تک بارش برستی رہی، اور جب بارش برس گئی، طوفان آ گیا، تو پھر عالم یہ تھا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، تم قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادروں کو دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا یہ تو کوئی کھائی ہوئی چبائی ہوئی کھجور کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، یعنی ایسے ان کو دبوچ دیا گیا۔ کہاں گئی طاقت، کہاں گیا وہ زور، کہاں گیا وہ بردباری کا عالم؟ سب ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے ختم ہو گیا کہ انہوں نے اپنی طاقت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا، اپنی طاقت کو صحیح وقت پر استعمال نہیں کیا۔ اگر اپنی طاقت کو صحیح جگہ استعمال کیا ہوتا تو وہ چلے بھی جاتے۔ زمانہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے آج بھی یاد کرتا، زمانہ خالد بن ولید کے نام سے آج بھی یاد کرتا، زمانہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام پہ آج بھی یاد کرتا، زمانہ سالار مسعود غازی
بازی کے نام پر آج بھی یاد کرتا، زمانہ غریب نواز کے نام پر آج بھی یاد کرتا، لیکن جب طاقت کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، رب کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اللہ پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہاں توجہ ہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے ہمارے نزدیک یعنی امت محمدیہ علیہ السلام میں جمعہ کی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جمعہ کو عید کہا گیا۔ عیسائیوں کے نزدیک سنڈے یعنی اتوار کی بڑی فضیلت ہے، اور علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں کفار کے نزدیک منگل کی بڑی فضیلت تھی، اب تو ہے کہ نہیں معلوم، پہلے کے زمانے میں تو یہودیوں کے نزدیک سنیچر کی بڑی فضیلت، سنیچر کی ہفتہ کا دن بڑی فضیلت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک سنیچر کے دن شکار کرنا یہودیوں کے لیے حرام تھا۔ ہفتے کے دن سنیچر کے دن شکار کرنا یہودیوں کے لیے حرام تھا۔ اس کو میں یوں سمجھاؤں، آپ کو مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا ہوگا یا کسی اور عالم دین نے بتایا ہوگا کہ جمعہ کا جب دن آتا ہے تو جمعہ کی اذان اول سے مراد جو اذان نماز والی دی جاتی، خطبے والی نہیں، جو نماز والی جو اذان دی جاتی ہے، اس اذان سے لے کر جمعہ کی نماز تک تجارت کرنا حرام ہے۔ تجارت کرنا کیا ہے؟ ہاں یہ آج کا جمعہ کی اذان اول سے لے کر جمعہ کی نماز ہونے تک تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تھا، یہ ہمارے لیے ہے، لیکن یہودیوں کے لیے سنیچر کا پورا دن اور پوری رات شکار کرنا حرام تھا۔ سنیچر کا ہفتے کا پورا دن اور پوری رات شکار کرنا کیا تھا؟ اب بولو گے تو تازہ رہے گا ذہن، شکار کرنا حرام تھا۔ اب کیا ہوا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی کے بڑے شوقین تھے، مچھلی کھایا کرتے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے، سمندر، دریا، نیل، جھیل میں جا کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 6 دن سمندر اور دریا کے اندر مچھلیاں بہت کم آتی تھی، یعنی جس دن حلال تھی اس دن بہت کم آتی تھی، اور سنیچر کے دن حرام تھی تو مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی۔ یہ رب کا کیا ہے؟ ایک امتحان ہے کہ بندوں کو دیکھو کس طرح وہ صبر کرتا ہے کہ نافرمانی کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے عقل کا گھوڑا دوڑایا۔ میں کہتا ہوں رب کے حضور میں عقل سے کام نہ لو، عقل کا گھوڑا نہ دوڑاؤ، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جو فرما دے آنکھ بند کر کے مان لو۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام محبت ہے، اور اسی کا نام فرما برداری اور اطاعت ہے۔ اب انہوں نے کیا سوچا کہ ہم سنیچر کا دن تو جائیں گے نہیں، اور زیادہ گھی، زیادہ مال، زیادہ نفع تو سنیچر ہی کو آتا ہے، اسی دن کو مس کر دیں گے تو پھر تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اب انہوں نے ایک عقل دوڑائی، کہا کہ ہم جمعہ کی رات کو جب آئیں گے گھر، کیونکہ سنیچر کو تو جانا نہیں ہے، اتوار کو جائیں گے، اور سنیچر کو مچھلیاں آئیں گی دوبارہ لوٹ جائیں گی پانی کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کو ہم آتے آتے چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا دیں گے، چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا کر وہاں پر پانی جمع ہو جائے گا، اور جب سنیچر کو پانی جمع ہوگا تو مچھلیاں کھڈے میں آ جائیں گی، ہم اتوار کے دن جائیں گے، جال بچھا کر لے کے آ جائیں گے، اور خوب کیا کریں گے؟ کھائیں گے اور بیچیں گے۔ یہ انہوں نے پلان بنایا، اور پلان کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں 3 گروپ ہو گئے یہودیوں میں، 3 گروپ۔ ایک تو ایسا تھا جو سنیچر کے دن جاتا تو نہیں تھا، لیکن جمعہ کو پلان بنا کے آتا تھا اور اتوار کو پکڑ لیتا تھا، ایک ایسا گروپ تھا۔ ایک ان کو منع کرنے والا، اور تیسرا وہ تھا جو نہ تو شکار سنیچر کے دن کرتا تھا اور نہ ہی کرنے والے کو منع کرتا تھا۔ 3 گروپ بن گئے۔ اب ہوا کیا کہ جو سنیچر کو بند باندھ کے آتے تھے، اتوار کو بہت ساری مچھلیاں آتی، اور آنے کے بعد ان کو اپنے تھیلوں میں بھرتے اور جا کر بیچ دیتے، خوب مالدار ہو گئے۔ کہیں سالوں تک یہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا
کہ جو سنیچر کے دن صبر کر کے بند نہیں باندھتے تھے، انہوں نے ان سے کہا، مشورہ کیا کہ تم ایسا کرتے ہو کہیں اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا ہم سنیچر کو تھوڑی شکار کرتے ہیں، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بند باندھنا اور سنیچر کو مچھلیاں اکٹھا کرنا اور اتوار کو پکڑنا، یہ سنیچر ہی کا تو شکار ہے، اگر سنیچر کو بند نہ باندھا ہوتا تو اتوار کو کیسے جمع ہو جاتی؟ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا کہ تم نہیں مانتے تو تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا معاملہ دیکھیں گے۔ دونوں کے بیچ میں علماء فرماتے ہیں ایک دیوار بنا دی، سنیچر کے دن بند باندھنے والے اس طرف اور سنیچر کے دن صبر کرنے والے، بند نہ باندھنے والے اس طرف۔ اب ہوا کیا، انہوں نے سنیچر کے دن کام کیا، مچھلیاں جمع کی، خوب مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے کہ عیش کرنے لگے، عشرت میں زندگی گزارنے لگے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو کرنا ہے کر لے، آخر رب کی جب پکڑ آتی ہے تو لمحے بھر کے اندر سب کچھ کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آیا، ایک دن کیا ہوا، رات کو دیکھا ان لوگوں نے جو سنیچر کے دن بند نہیں باندھتے تھے، کہا کہ آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیوار کی طرف جھانک کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا لگتا ہے لالچ کے اندر رات ہی کو شکار کرنے نکل گئے۔ جب اور زیادہ اندر گئے اور ان کے گھروں کے اوپر دیکھا، معلوم ہے کیا ہوا تھا، سب کے سب بندر بنا دیے گئے۔ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق کہ تم نے جان لیا جنہوں نے سنیچر کے دن سرکشی کی، نافرمانی۔ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا کونو، ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ قِرَدَةً، بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے، یعنی ایسے بندر بن جاؤ جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے۔ معلوم ہے کیا ہوا، 70,000 آدمیوں کو بندر بنا دیا، 70,000 آدمیوں کو۔ اور جب وہ اوپر پہنچے وہ بندر، اللہ نے ان کی آواز چھین لی، آواز ختم کر دی اور صرف اشارہ کر کر کے بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہم نے پہلے کہا تھا جب رب نے منع فرما دیا تو رب کی بات کے آگے نہ جاؤ، برباد ہو جاؤ گے۔ مال کی لالچ میں، دنیاوی جاؤ جلال کی لالچ میں تم نے صبر نہیں کیا، آج تمہارا یہ حال ہو گیا۔ 3 دن تک بندر بنائے گئے اور 3 دن کے بعد سب کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، پوری آبادی کو نیست و نابود کر دیا۔ اب میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن عظیم کے خلاف، ہمارے نعرے کے خلاف، ہماری مساجد کے خلاف، ہماری خانقاہوں کے خلاف یہودی اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، وہ بندر بنا دیے جاتے ہیں، تو آج کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے تو کیا اس مہلت کی بنیاد پہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے؟ ضرور پکڑے جائیں گے، اور ایسے پکڑے جائیں گے کہ صبح کو کچھ ہوں گے، شام کو کچھ بنا دیے جائیں گے۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو ہم کو کیا ملتا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو دشمن کے گھر میں بھی پرورش فرما دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قرآن کریم فرماتا ہے فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، توجہ ہے نا؟ ہاں، فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا اس کی کرسی کے قریب آیا، اور کرسی کے قریب آنے کے بعد اس کے تخت کے نیچے چلا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں کہا یہ خواب جو میں نے دیکھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک کاہن، یعنی جو ستاروں کو دیکھ کر جو بتایا کرتے ہیں، خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو برباد کر دے گا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ کو پکڑ لیا جاتا پیدائش کے وقت میں، لیکن نہیں، فرعون نے اعلان کر دیا جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا، ایک ایک دن کے بچے، 70,000 بچوں کو قتل کر دیا، اور 90,000 بچے جو ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ کو کھنگال کر ان بچوں کو برباد اور ختم کر دیا فرعون نے، ڈر کی بنیاد پر۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے، تشریف لائے، اس زمانے کے اندر بہت سارے بوڑھے بھی انتقال کر رہے تھے، تو حامان جو فرعون کا وزیر تھا آیا، کہا کہ بادشاہ سلامت تم بچوں کو مار رہے ہو، ادھر بوڑھے بھی موت پا رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو پھر آپ کی قوم میں بچے گا کون جو آپ کا وزیر بنے گا، رعایا بنے گا؟
تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن ماریں گے اور ایک دن چھوڑ دیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب اللہ کی شان دیکھیے، جس دن مارنے والا دن تھا اسی دن حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. حضرت عمران کی بیوی تھی جن کا نام تھا حضرت عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت عائز کے بطن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو فرعون کے سپاہی چکر لگایا کرتے تھے، کون بچہ پیدا ہوا اسے مار دیا جائے، کون لڑکا پیدا ہوا اسے مار دیا جائے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے، جب وہ حضرت موسیٰ کے گھر میں آئے تو حضرت موسیٰ کی بہن جن کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے دیکھا تو ایک آگ بھڑک رہی تھی گھر کے اندر. حضرت موسیٰ کو آگ میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ اب اگر آج کا کوئی ہوتی تو کہتا میرا بھائی آگ میں جائے گا تو جل جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. حضرت مریم یہ جانتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آگ میں لے جا رہی ہوں. یہ آگ حضرت موسیٰ کو جلا نہیں پائے گی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں گئے تھے، اور جب وہ پالکی بنا کر جب حضرت موسیٰ کو چھوڑا گیا تھا نار نمرود میں، تو آپ کو معلوم ہے جب آگ کی تہ تک حضرت ابراہیم پہنچنے والے تھے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا حضور کچھ حکم ہو تو میرے لائق بیان فرمائیے. حضرت موسیٰ نے اس وقت میں یہی کہا تھا، کفانی ان حالی کفانی ان سوالی، میرا رب میرے حالات کو جانتا ہے اور میں اپنا سوال اپنے رب کی بارگاہ میں رکھتا ہوں. ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ایک نقطہ اور بیان کر دیتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو پوری روئے زمین پر جہاں جہاں آگ لگ رہی تھی، آگ بھڑک رہی تھی، وہ آگ برد سے زیادہ ٹھنڈی ہو کر پیدا ہو گئی تھی پوری دنیا کے اندر. اب مجھے بتائیے، جب حضرت ابراہیم کی حفاظت اللہ رب قدیر فرماتا ہے تو کیا حضرت موسیٰ کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا. اب ہوا کیا؟ جب ان کو ڈھال دیا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ سارے سپاہی چکر لگا کے چلے گئے اور پھر معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عائز کو ڈر ہوا کہ کہیں پھر نہ آ جائیں، میرے بچے کو پکڑ نہ لیں، انہیں قتل نہ کر دیں. اللہ رب قدیر نے 20ویں پارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچے کی حفاظت کے لیے میں نے سامان پیدا فرما دیا ہے. اور پھر حضرت عائز کے بچے یعنی حضرت موسیٰ کی حفاظت کا سامان پیدا ہوا. اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اور مکمل وہ الہام کے طور پر، کہ مانوس نام کا ایک آدمی تھا، لکڑی بنانے کا بڑا ماہر تھا. لکڑی کا صندوق بنایا، حضرت موسیٰ کو رکھا، اور جب حضرت موسیٰ کو رکھ دیا دریائے نیل میں ڈھال دیا. اور دریائے نیل میں ڈھالنے کے بعد میں دریائے نیل جو گزرتا تھا تو فرعون کے دربار سے ہو کر گزرتا تھا. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون کی بیوی اور فرعون کے چند حواری مواری یہ سب کھڑے تھے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا صندوق آ رہا ہے. فرعون نے کہا قریب لایا جائے. دریا میں غوطہ خور ہو کر جب صندوق کو لایا گیا اور جب صندوق کو کھولا گیا، اللہ کی شان دیکھیے، حضرت موسیٰ نورانی چہرے والے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے موسیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دی تھی. جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا فدا ہو جاتا، عاشق ہو جاتا، فریفتہ ہو جاتا. معلوم ہے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ انگوٹھا چوس رہے تھے. ہمارے بچے بھی تو انگوٹھا چوستے ہیں. تو کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ انگوٹھا چوسے اور انگوٹھے میں دودھ نکل آئے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. لیکن اللہ کی شان کہ حضرت موسیٰ جب انگوٹھا چوس رہے تھے تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے انگوٹھوں میں ماں کے دودھ کی طرح دودھ پیدا فرما دیا. اب وہ دودھ پی رہے ہیں. فرعون نے کہا کہیں یہ وہی تو بچہ نہیں ہے، اسے بھی مار دیا جائے. حضرت آسیہ نے کہا شوہر نامدار اسے قتل نہ کیا جائے، یہ بچہ میں دیکھ رہی ہوں بڑا مبارک ہے، بڑا پیارا ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پتہ نہیں یہ یہاں کا ہے کہ کہیں دور سے آیا ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے. علماء فرماتے ہیں
کہ فرعون کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ہمارے محل کے اندر اس بچے کی پرورش کریں گے۔ اندازہ تو لگاؤ، جو پروردگار عالم کی رضا کے لیے اللہ کا ہو جاتا ہے، ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ کہاں وہ جس بچے کے لیے 70,000 کو مار چکا تھا، کہاں وہی بچہ اسی کے محل میں پرورش پا رہا۔ اور ایک دو دن نہیں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں 22 سال تک فرعون کے دربار میں رہے۔ کتنے؟ جب چند سال گزر گئے تو پھر فرعون کو لگا کہ کہیں یہی تو نہیں ہے، بار بار ڈر ہوتا ہے نا، ظالم کو بار بار ڈر لگتا ہے، بار بار ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ امتحان لے کر دیکھ لو۔ ایک ہیرا رکھا گیا، ایک آگ کا شعلہ رکھا گیا، کہا اگر ہیرا پکڑتا منہ میں ڈالتا ہے تو وہی بچہ ہے، اور آگ کا شعلہ منہ میں ڈالتا ہے تو یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ جب دونوں کے قریب گئے تو ہیرے کو پکڑنا چاہا، کیونکہ جو ہیرا ہوتا ہے وہ ہیرے ہی کو پسند کرتا ہے، جو کوئلہ ہوتا ہے وہ کوئلے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ ہیرا کی طرح تھے، نورانی شکل والے، چمکدار، نورانی روحانیت والے۔ لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل اس سے پہلے کہ کلیم اللہ میرا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیرے پر ہاتھ بڑھائیں، ان کا ہاتھ آگ کے انگارے کی طرف کر دو۔ جب آگ کا انگارے کی طرف کیا گیا، آگ کا انگارہ منہ میں گیا، آپ کی زبان جل گئی اور بولی میں لکنت آ گئی۔ اللہ نے فوراً ارشاد فرمایا، اور آیت کریمہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَجَعَلْنِي مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ قَلِيلًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، ان کی زبان کی لکنت ختم ہوئی۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت موسیٰ کے لیے پوری قوم کو مار رہے تھے، اللہ کی شان دیکھیے کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو بندہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے اللہ کا ہو جاتا ہے، ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہم ان صحابہ کا، حضرت امام جعفر صادق کا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا، حضرت مولائے کائنات کا نام لیتے ہیں۔ کیوں نام لیتے ہیں؟ اس لیے نام لیتے ہیں، مجھے ایک بات اور یاد آئی، بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام کے اندر جب آپ عبادت کرتے تھے چھپ چھپ کر، لوگ پریشان ہوتے تھے، تو آپ نے کیا کیا، میں جاؤں گا جنگل میں اور رب کی عبادت کروں گا۔ برق الغماد نامی جگہ پر پہنچے تو ایک آدمی ملا جو بہت بڑا قبیلہ کارا کا سردار تھا، جس کا نام تھا مالک بن دگنہ۔ مالک بن دگنہ جب آیا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کی قوم والے، مکہ والے مجھے پریشان کرتے، میں یہ جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جنگل میں اپنی کٹیا لگاؤں گا، وہیں اپنے رب کی عبادت کروں گا اور یاد کروں گا، رب کا ذکر کروں گا، تسبیح کروں گا، تحلیل کروں گا، تذکیر کروں گا۔ مالک بن دگنہ نے کہا تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بھائی چارگی کرتے ہو، تم چھوڑ کے مت جاؤ، میں تجھے امان دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق جب آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ایک کونے میں کمرہ دے دیا گیا، جگہ دے دی گئی۔ مالک بھی دگنہ نے کہا یہاں آپ رہو، نمازیں پڑھو، سجدہ کرو، رکوع کرو، قیام کرو، اور جتنا بھی اس وقت میں قرآن پاک تھا وہ پڑھو، نازل ہوا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اپنی میٹھی میٹھی آواز میں، پیاری پیاری آواز میں رب کی عبادت کرتے تھے، تو تمام مکہ والے، بوڑھے، عورتیں، بچے، بچیاں حضرت ابوبکر صدیق کے قریب آ جاتی اور قرآن پاک اور رب کی عبادت کے لہجے کو سن سن کر وہ حضرت ابوبکر کے پاس ہی بیٹھ جاتی۔ جب مکے والوں نے دیکھا تو کہا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، یہ اکیلا ہے اور پورا مکہ انہی کی طرف کھینچا جا رہا ہے، کہیں ہمارے معبودوں کا برا بلا نہ ہو جائے، کہیں یہ اپنے معبود کی طرف نہ لے جائے، رب کی عبادت کی طرف نہ لے جائے۔ مالک بن دگنہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے جس شخص کو، ابو بکر کو تم نے امان دی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے اور یہ عبادت کرتا ہے ایک خدا کی، ہمارے بچے انہی کو سنتے ہیں، ان کو امان دی ہے تو ان سے کہو کہ چھپ چھپ کے عبادت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جب وہ آئے، کہا کہ میں نے آپ کو امان دی ہے تو میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تم عبادت کرو، ذکر کرو، لیکن آہستہ کیا کرو، دور تک آواز نہ جائے۔ اب سنیے حضرت ابوبکر نے کیا کہا۔
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہی بات ہے کہ میں رب کی عبادت چھپ چھپ کے کروں، یہ کفار تو لات و عزا کی جو ان کے معبود باطل تھے، معبودان باطل، ان کو زور زور سے یاد کریں اور ہم چھپ چھپ کے عبادت کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے مالک بن دگنہ، میں تجھے تیری امان واپس کرتا ہوں، میرے لیے رب کی امان کافی ہے۔ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے بہترین امان رب کی ہے، بہترین کارساز رب ہے، بہترین مدد فرمانے والا رب ہے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی امان کے اندر جنگل میں رہ کر عبادت کر لوں گا، لیکن میں یہاں رہ کر چھپ چھپ کر عبادت نہیں کروں گا۔ آج بھی اگر یہ ماحول کریٹ کیا جائے، یہ ماحول بنایا جائے کہ تم اذان دو گے تو آواز آہستہ ہونی چاہیے، تم تراویح پڑھو گے تو آواز باہر نہیں جانی چاہیے، تم بیان کرو گے تو تمہاری آواز باہر نہیں جانی چاہیے، تم جمعہ میں بیان کرو گے لاؤڈ اسپیکر کی آواز سلو ہونی چاہیے، تمہارا نعرہ لگے گا ہم کو تکلیف پہنچے گی، تمہاری مسجدوں میں ذکر ہوگا ہم کو تکلیف پہنچے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ آج ہو رہا ہے، یہ آج نہیں، یہ کل سے پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ یاد رکھیے گا پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا، انہوں نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے جس طرح صبر و شکر کے ساتھ میں رب کی عبادت فرمائی ہے، وقت آیا منع کرنے والے نیست و نابود ہو گئے، اور آج بھی زمانہ ابو بکر کو یاد کرتا ہے، آج بھی زمانہ حضرت موسیٰ کو یاد کرتا ہے، آج بھی زمانہ حضرت ابراہیم کو یاد کرتا ہے، آج بھی زمانہ حضرت ابراہیم کو یاد کرتا ہے، آج بھی زمانہ حضرت امیر معاویہ کو یاد کرتا ہے، آج بھی زمانہ سید سالار مسعود غازی کو یاد کرتا ہے، آج بھی زمانہ حضرت مولائے کائنات کو یاد کرتا ہے، آج بھی زمانہ غریب نواز کو یاد کرتا ہے، آج بھی زمانہ ان اولیاء کرام کو یاد کرتا ہے۔ کیوں یاد کرتا ہے؟ اس لیے یاد کرتا ہے کہ پریشانیاں ان کے پاس بھی آئی تھی، تکلیفیں ان کے مابین بھی آئی تھی، بہت ساری پریشانیاں جھیل کر انہوں نے جب اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اللہ نے قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائی۔ اس لیے اگر آج کا کوئی ایسا بدبخت ہو، ظالم ہو، جو اپنے ظلم کی بنیاد پر، بربریت کی بنیاد پر اور اپنی دباؤ پریشر کی بنیاد پر، وقتی طور پر کرسی کی بنیاد پر اگر ہم کو ورگلانا چاہے، اکسانا چاہے، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انہی کا دامن پکڑ لینا ہے کہ جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کو ایسا یاد کیا جاتا ہے، کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ میں آخری بات کہوں گا، اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا تھا، انہوں نے اپنے قانون آئین کو مضبوط کیا۔ یہ وہ تھے کہ جب دریا میں کود جاتے تھے تو یہ نعرہ لگاتے تھے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ تھے کہ جب خالد بن ولید غزوہ تبوک کے موقع پر تلوار لے کر آگے بڑھے، آج تو اگر ایک پتھر کوئی مار دے تو ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں، حضرت خالد بن ولید نے غزوہ تبوک یعنی بنی المستلق کے موقع پر اتنا مقابلہ کیا، اتنا مقابلہ کیا کہ کفار قریش سے مقابلہ کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید کی ایک نہیں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں توڑ کر سپہ سالار بن کر، اللہ کی تلوار بن کر، سیف اللہ بن کر جب اپنے ایمان کو حضرت خالد ابن ولید نے مضبوط کیا تو زمانہ کسی کو یاد کرے نہ کرے، حضرت خالد کو آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے، حضرت خالد بن ولید کو زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کوئی 150-200 سال انہوں نے عمر نہیں پائی تھی، جوانی کے اندر شہید ہو گئے، لیکن کبھی بہرائچ پاک جا کر بہرائچ شریف جائیں تو ان کے مزار کی جب آپ زیارت کریں گے، آپ کی زبان سے نہیں دل سے آپ کی زبان بولے گی، دل آپ کا کہے گا واہ اللہ والوں کی کیا شان ہے، دیکھو تو صحیح شہید رائے حق بن گئے، کوئی سمجھتا تھا گلا کٹ گیا اب کیا بچا ہے، لیکن آج 1,2 سال نہیں 1,000 سال گزر گئے، لیکن سالار مسعود غازی کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کا مزار پاک آج بھی چمک رہا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے حضرت صلاح الدین ایوبی جنہوں نے وہ کردار ادا کیا کہ جنہوں نے
मजहब इस्लाम की हक्कानियत के लिए अपने तन, अपने मन, अपने धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। सब कुछ जब कुर्बान कर दिया तो वो कुर्बान नहीं हुए, बल्कि आलम ये हो गया कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते गए, कारवां बनता चला गया, लोग साथ होते रहे, कारवां बनता चला गया। और मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, हालात के एतबार से, माहौल के एतबार से हमें सिर्फ इतना करना है, हमें किसी और की तरफ नहीं देखना है। हमें जब जब देखना है गुंबदे खजरा के मकी की तरफ देखना है, हमें जब जब देखना है सहाबाए किराम की तरफ देखना है, हमें जब जब देखना है ताबईन किराम तक देखना है, हमें जब जब देखना है औलियाए किराम तक देखना है। इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर 800 साल पहले एक गरीब नवाज आए, कोई नहीं जानता था, लेकिन जब ईमान मजबूत रखा, घर घर में सुल्तानुल हिंद का नाम लिया जाता है, घर घर में हिंदल वली का नाम लिया जाता है। और जब 800 साल पहले जो गरीब नवाज आए, दीन फैला दिया, और दीन फैलाने के बाद जब 14वीं सदी के अंदर गरीब नवाज के मिशन पर हमला किया जाने लगा, लोगों के ईमान को कमजोर किया जाने लगा, तो उस वक्त भी गरीब नवाज का एक दीवाना खड़ा हो गया, जिसको जमाना इमाम अहमद रजा कहते हैं, जमाना जिसको आला हजरत कहते हैं, इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। वो खड़े हो गए और उन्होंने उसी गरीब नवाज की पावर का, ताकत का, कुव्वत का इस्तेमाल किया और बरेली के सरजमीन से अपनी ईमानी कुव्वत दिखाई। 105 साल गुजर गए, जमाना आज भी उनको याद करता है। पता क्या चला, तवज्जो, पता क्या चला, सालारे मसूद गाजी को 1000 से ज्यादा साल हो गए, गरीब नवाज को 800 के करीब साल हो गए, आला हजरत को 1 सदी गुजर गई। हमारे परदादा को कोई जाने ना जाने, इनको सब जानते हैं। हमारे परदादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा को कोई जाने ना जाने, इनको सब जानते हैं। वजह क्या है? इसलिए नहीं कि इन्होंने बहुत एयर कंडीशनर गाड़ी खरीद ली इसलिए सब जानते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बिल्डिंग खरीद लिया, बिल्डर बन गए इसलिए सब जानते हैं, ये बहुत बड़े मालदार बन गए और कुर्सी, हुकूमत, तख्त, ताज इनको मिल गया इसलिए इनको जानते नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी ईमानी ताकत, अपनी इस्लामी कुव्वत और उस रूहानी ताकत को लेकर जब आगे बढ़े, तो अब चाहे सालारे मसूद गाजी हो, गरीब नवाज पाक हो या मेरे आला हजरत हो, आज जमाना इनका नाम सुनकर इनको सलाम करता है, अपनी जबीने नियाज को इनकी बारगाह में खम करता है। पता चल गया कि इज्जतो कामयाबी माल की बुनियाद पे, औलाद की बुनियाद पे, जाओ जलाल की बुनियाद पे, इज्जतो हशमत की बुनियाद पे, शानो शौकत की बुनियाद पे नहीं है। अगर मिलती भी है तो वक्ती तौर पर मिलती है। देख लो, हर 5 साल में प्रधानमंत्री चेंज होता है, लेकिन एक पीएम ऐसा भी मिलेगा जो 800 साल से हुकूमत कर रहा है। और मुझको, आपको नहीं, बल्कि बरतानिया के बहुत बड़े लेक्चरार, प्रोफेसर को यह कहना पड़ा। मैंने पूरी दुनिया का मुशाहिदा किया, हिंदुस्तान में अजीब व गरीब चीज को देखा। पूछा क्या देखा? कहा मैंने हिंदुस्तान के अंदर एक मजार को हुकूमत करते हुए देखा, यानी गरीब नवाज की मजार को। पता क्या चला? जब ईमानी कुव्वत बढ़ जाती है, ईमानी ताकत के साथ बंदा आगे बढ़ता है, चाहे वो जमीन के ऊपर रहे या जमीन के नीचे रहे, जमाना उनको सलाम करता हुआ नजर आता है। यही अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की। अब अगर अच्छी कोशिश करता है तो अच्छाई है, बुरी कोशिश करता है तो बुराई है। ये भी मैं नहीं कहता, ये भी कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करेगा, कल कयामत में अपनी आंखों से देखेगा, जर्रा बराबर शर करेगा, बुराई करेगा, उसे भी अपनी आंखों से देखेगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि वो लोग, वो जानवर
असहाब कहफ का कुत्ता और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कबूतर ने अंडा दिया था और जो मकड़ी ने अनकबूत ने जाला तना था और इसी तरीके से हजरत इब्राहिम के लिए मेंढक ने जो पानी दिया था, इनको छोड़कर जितने भी जानवर हैं वो कयामत से पहले आला हजरत लिखते हैं कि वो रेत और मिट्टी बना दिए जाएंगे। पता है क्या है? जब वो जानवर मिट्टी बन जाएंगे तो काफिर देख कर कहेगा, वो यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर उनको देख कर कहेगा, ए काश मैं भी इनकी तरह मिट्टी बना दिया जाता, मुझसे हिसाबो किताब नहीं होता। ये चंद दिनों की दुनिया के अंदर अगर राज भी कर ले, हुकूमत भी कर ले, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। मौत का एक झटका लगेगा, सब खत्म हो जाएगा, अपने बेगाने दूर हो जाएंगे। और उस वक्त में अगर कब्र में, हश्र में, पुल सिरात में, मीजान में, आलम बरज़ख में, मैदान क़यामत में, मैदान मैशर में, आबे कौसर पर अगर कोई काम आएगा तो कौन काम आएगा? तो इमाम ने कह ही दिया, कब्र में लहराएंगे ता हश्र जलवे नूर, चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलअत रसूलुल्लाह की, उसी तलअत को अपने सीने में ढाल लो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। आज के हालात के पेश नज़र जब तक़सीम हिंद का मामला आया था, इसी तरह के हालात क्रिएट किए गए थे, तो शहज़ादा आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान ने एक अमल मुसलमानों को तहरीर फरमा के दिया था। ये अमल क्या है? इसमें हुज़ूर मुफ्ती आज़म खुद फरमाते हैं, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआ के सिवा तकदीर को कोई चीज़ नहीं फेर सकती। दुआ है जो हालात को भी अच्छी करती है, माहौल भी अच्छा बनाती है। फरमाते ताजदार अहले सुन्नत के मुसलमानों, तुमने वो किया जो तुम्हें करना न चाहिए था, नमाज़ें छोड़ दी, मसाजिद से दूर हो गए, अज़ान